السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ فائنلی آپ سب کا اتنا لمبا انتظار آج ختم ہوا، کیونکہ آج میں اپلوڈ کرنے لگی ہوں لاسٹ ایپیسوڈ، جو کہ حبیبہ رائٹس کی تحریر ہے۔ اور اب بغیر وقت ضائع کیے ایپیسوڈ کو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج زنیشا کی ڈاکٹر کے پاس اپائنٹمنٹ تھی۔ کچھ دنوں سے اس کی طبیعت بوجھل اور سست ہو رہی تھی، جس پر اکرام خانزادہ نے اپنی تمام تر مصروفیات کو پس سے پشت ڈال دی۔ اس نے اپنے سیکرٹری سے کہہ کر اس کے لیے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ بک کروا لی تھی۔ اسے تیار ہوتے دیکھ وہ اسے ریڈی ہونے کا کہہ کر نیچے پورچ ایریا کی طرف چلایا۔ جب وہ تیار ہو کر نیچے پورچ ایریا میں انٹر ہوئی تو اس پر نظر پڑتے ہی اکرام خانزادہ نے زنیشا کو اپنے ساتھ گولڈن بالوں والی لڑکی سے ملوایا، جو گاڑی سے کچھ فاصلے پر کھڑی اس سے انگریزی زبان میں باتیں کر رہی تھی۔ ان دونوں کی باتیں اس کی سمجھ سے بیگم، یہ مس سمیتا تمہارے نیو انسٹرکٹر ہیں، جو تمہیں سیلف ڈیفینس کے متعلق کچھ کلاسز دیں گی۔ ویسے تو میں اکثر تمہیں اس کے لیے ٹریننگ دیتا رہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم مزید سیکھو۔ پڑھنے پر تم اپنی مدد آپ کے تحت اپنا بچاؤ کر سکو۔ اس کی مومی ہاتھ سے تھام کر اپنے قریب کرتے اس نے کہا، ہائے میم۔ وہ گولڈن بالوں والی لڑکی اس کے سامنے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے بولی، جس پر اس نے پریشان نظروں سے ایک نظر اپنے سامنے پھیلے اس کے ہاتھ کو دیکھ کر اکرام خانزادہ کی طرف دیکھا۔ اکرام خانزادہ کے اشارے پر اس نے اس گولڈن بالوں والی لڑکی سے مصافحہ کیا۔ میری بیگم کو اتنا با اعتماد اور مضبوط بنا دو کہ وہ اپنی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کو نوچ کر باہر نکال دے۔ سبز رنگ آنکھوں میں وحشت کی سرخی لیے اس نے اس کی طرف دیکھتے شفافیت سے اسے حکم دیا تھا۔ جی سر، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اس کی بات کو سمجھتے اس لڑکی نے تائیدی انداز میں کہا، سی یو لیٹر، خدا حافظ۔ الوداعیہ کلمات ادا کرنے کے بعد وہ زنیشا کو لیے اپنی سیاہ رینج کی آج عنائزہ خانزادہ کی رخصتی تھی، جس پر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے اسٹول پر بیٹھی تیار ہو رہی تھی۔ میرون اور گولڈن کلر کے کمبینیشن کا لہنگا کرتی پہنا تھا۔ اپنی جھیل سی نیلی آنکھوں کو قابل ستائش بنانے کے لیے اس نے بڑی مہارت سے میک اپ کی بدولت آئی لڈ کی بیس کو کریمی شیمپین آئی شیڈو کے ساتھ نرمی سے کوٹ دے کر اس کی ڈیپتھ اوڑھنے کے لیے کریز میں نرم لائٹ براؤن رنگ کا ٹچ دیا تھا۔ اس نے ڈارک براؤن سی شیڈ کو بیرونی کونے پر اچھے سے مکس اپ کر کے آنکھوں کو اسموکی ٹچ دے کر گہرے سیاہ آئی لائنر کو مہارت کے ساتھ اپر لیش لائن کے ساتھ کھینچا تھا، تاکہ وہ ڈرامیٹک ونگ بنانے کے لیے آؤٹر کارنر میں باریک بینی سے گاڑھا ہو جائے۔ اپنی خوبصورت نیلی آنکھوں کو مزید پرکشش بنانے کے لیے اس نے لائنر کے ساتھ ذرا سی گولڈن کلر کی شیڈ کو شامل کیا تھا، اور پھر پلکوں کو اوپر نیچے سے گہرے سیاہ کاجل سے کوٹ کر کے ان کی قدرتی لینتھ اور تھکنس کو بڑھاوا دے کر اس نے آخر میں اپنی بھووں کو باری باری لائٹ براؤن رنگ کی پینسل سے ڈرا کرتے ان کے کلر کو مزید گہرا کیا تھا، جس سے اس کی خوبصورت نیلی آنکھیں پرکشش لگ رہی تھی۔ ایک خوبصورت ڈھل اس نے اپنی نیلی آنکھوں کو رات کی سیاہی میں چمکتے ستاروں کی طرح چمکا دیا تھا۔ چلیں، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے اس نے اپنی تیاری کا آخری تنقیدی جائزہ لینے کے بعد اس کی طرف پلٹتے ہوئے کہا۔ وہ موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ اس کی کھنکدار آواز پر اس نے موبائل سے سر نکالتے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی سبز رنگ نظریں جب اس پر اٹھیں تو پلٹنا بھول گئیں۔ وہ یکٹک اس کے سجے ہوئے نازک سراپے کو دیکھے گیا۔ خان چلیں، کیا ہوا؟ آپ کو ہم اچھے نہیں لگ رہے ہیں کیا؟ اکرام خانزادہ کو اپنی جگہ اسٹل کھڑے دیکھ اس نے اپنے خوبصورتی سے سجے سراپے کو باغور دیکھتے پوچھا۔ جب اس کی کھنکدار آواز پر وہ ہوش میں آتے اس کی طرف بڑھا، بیوٹیفل۔ اس کی طرف بڑھتے اس نے خمار زدہ لہجے میں کہا۔ اس کے باریک گمبھیر انداز اور سبز رنگ آنکھوں میں خمار کو چڑھتے دیکھ وہ نازک جان بوکھلا کر رہ گئی، کیونکہ اس کے بدلتے موڈ کو دیکھ وہ اپنی غلطی پر پچھتائی تھی جو اس سے اس ڈریگن کو مخاطب کر کے سرزد ہوئی تھی۔
خاقان ہمارے پاس نہیں آنا، ہم ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ ہم آپ سے کبھی بات نہیں کریں گے۔ اکرام خانزادہ کو بڑی دیدہ دلیری سے اپنی طرف بڑھتا دیکھ اس نے کپکپاتے لہجے میں کہتے اکرام خانزادہ کو دھمکی دی تھی۔ اس کی طرف بڑھتے وہ اپنی گھنی بیئرڈ کو رب کرتے اس کی معصوم دھمکی پر گہرا مسکرایا۔ اوہ! لبوں کو گول شیپ میں سکیڑتے اس نے لفظ کو خاصا لمبا کھینچتے استحراضیہ کہا۔ خانزادہ وہ اس کے اپنے قریب آنے پر روحانسی ہوئی۔ اسے افسوس ہو رہا تھا اپنی محنت کے ضائع ہو جانے پر، جو تھوڑی دیر بعد اس کی بے باک جسارتوں کے بعد وہ اس کے میک اپ کا بیڑا غرق کر کے اس کی محنت کو ضائع۔ ڈارلنگ، تمہاری قسمت ہی خراب ہے جو تمہارا مجھ جیسے رومانٹک بندے سے پالا پڑا۔ اب بھگتو مجھے میری شدتوں سمیت۔ وہ اس کی نازک کمر سے جکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ کر بولا اور اس کے میرون سے رنگے ہونٹوں پر جھک گیا۔ لپسٹک کا بیڑا غرق کرنے کے بعد اکرام خانزادہ نے اپنے کارنامے پر اس کی جانب فخریہ نظروں سے دیکھا، جو اس کے شدت پسندی سے چھونے پر اس کے ہونٹوں کے گرد جگہ جگہ پھیل گئی تھی۔ نظروں کے تقابل میں زنیشا کو روحانسی نظروں سے خود کو تکتا پا کر وہ لب بھینچ کر گہرا مسکرایا۔ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، میں نیچے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ سخت سنا کر کچھ کہتی یا پھر وہ اتنی محنت سے کیے گئے میک اپ کا بیڑا غرق ہونے پر رو دیتی، جب وہ اس کی روحانسی صورت دیکھ جلدی سے کہتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ رخصتی۔ یہ لاہور کے مشہور میرج ہال گرینڈ مارکی کا منظر تھا، جہاں پر ہال کو ایک فیری ٹیل کی طرح سجایا گیا تھا اور دیکھنے والی نظر کو خیرہ کرتی ہر ایک چیز ایک پرفیکٹ پکچر کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ انٹرنس پر ایک بیوٹیفل ویڈنگ آرچ نے براتیوں کا شاندار طریقے سے ویلکم کیا، جس پر وائبرنٹ فلاور اور گرینری کی ڈیکوریشن تھی۔ ہال کی دیواروں کو ایک ایلیگنٹ لیس سے ڈیزائن کیا گیا تھا، جبکہ ہال کے فرش پر ایک ریڈ کارپٹ بچھایا گیا تھا، جس سے شادی کا ہال بہت شاندار اور منفرد لگ رہا تھا۔ میرج ہال کے اندرونی حصے میں بڑے زور و شور سے چہل پہل جاری تھی، وہ سب لوگ بھی ایک سے بڑھ کر ایک تیار ہوئے اس حسین محفل کا حصہ لگ رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے عنائزہ خانزادہ کو تیار کر کے عارض خانزادہ کے پہلو میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ بے باک لڑکی ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ سب کی پرشوق نظروں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ نکاح کی رسم تو پہلے ہی ادا ہو چکی تھی، اس لیے اب جب رخصتی کا شور اٹھا تو اس کا نازک دل اس شور کو سن کر ایک عجب ترنگ میں دھڑکا اٹھا تھا۔ ریلیکس مائی بیوٹی کوئین، آئی ایم ہیئر ود یو۔ اس کے کپکپاتے ہاتھ کو ہاتھوں میں لے کر اس نے اس کے کان کی لو کے پاس جھک کر ذرا سرگوشی نما آواز میں کہا، جس پر اس نے حیران کن نظروں سے عارض خانزادہ کی آنکھوں میں ٹھاٹھیں مارتے محبت کے بے لوث سمندر کو دیکھا۔ اتنے میں کائنات بیگم وہاں تشریف لائیں۔ اپنی ماں کے قریب آنے پر وہ احتراماً اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے ممتا بھرے آنچل میں چھپ گئی، جس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیتے شفقت سے پیار دیا تھا اور اس کی خوشیوں بھری زندگی کے لیے ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔ اکرام، انہوں نے اکرام خانزادہ کو پکارا جو ان کے پاس ہی کھڑا تھا۔ بیٹا، رخصتی کے لیے تیاریاں مکمل ہیں؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھتے سوالیہ پوچھا، جس پر اکرام نے اثبات میں سر ہلا کر ان کی تسلی کر دی۔ تھوڑی دیر بعد فوٹو سیشن کا دور چلا۔ مختلف پوزز میں باری باری سب کپل نے اس نئے کپل کے ساتھ فوٹو شوٹ کروائے اور اس کے بعد جب رخصتی کا وقت ہوا تو رسم کے مطابق اکرام نے اپنی نازو پلی بڑی بہن عنائزہ کو گود میں اٹھا کر گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور اس کے بیٹھنے کی دیر تھی۔ جو ہی اس کو اکرام خانزادہ کی طرف سے اوکے کا گرین سگنل ملا تو ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان عارض خانزادہ گاڑی کو آہستہ سے موو کرتے خانزادہ حدود سے باہر نکل گیا۔ اس کی گاڑی نے جو ہی میرج ہال کی حدود کو پار کیا، اس کی گاڑی ہواؤں سے باتیں کرتے ہوئے لاہور کی سڑکوں پر وہ اس کے ساتھ اپنی اسپیشل نائٹ کو مزید اسپیشل طریقے سے اسپینڈ کرنے کے لیے اسے اپنے فلیٹ پر لے کر آیا تھا اور اب اپنی سائڈ کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے وہ دوسری سائڈ پر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی عنائزہ خانزادہ کی طرف بڑھا تھا۔
فنکشن کے بعد اس کی طبیعت تھوڑی ڈل ہو رہی تھی۔ چینجنگ روم سے باہر نکلتے وہ تھکی ہاری سی اپنے پیٹ میں یکدم سے اٹھتے، درد کی جگہ پر ہاتھ رکھتے صوفے پر نیم دراز ہوئی تھی۔ اچانک اس کی نظر صوفے کے برابر میں پڑے ٹیبل پر رکھے خاکی لفافے یہ پیپرز، وہ بے اختیار سیدھی ہوئی اور حیرانگی سے خاکی لفافے پر لکھے سیاہ حروف کو پڑھا۔ اس کے حیران ہونے پر اظہر خان زادہ نے اس کی طرف بڑھتے اس کے ہاتھوں سے پیپرز کو جھپٹ کر چھین لیا، جس پر وہ اپنی تمام تر تھکن اور درد کو بھلائے اس کے روبرو کھڑے ہوتے بے یقین نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ حیران ہو رہی ہونا کہ کچھ دن پہلے تم یہی پیپرز میرے منہ پر مار کر مجھ سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی، اور آج میں یہی پیپرز تمہیں دے رہا ہوں۔ ان پیپرز پر صاف لکھا ہے کہ تم میرا بچہ پیدا کرنے کے بعد یہاں سے جا سکتی ہو۔ وہ ایک پل کو ٹھہرا اور پھر اس کی حیران کالی سی آنکھوں میں دیکھتے وہ مزید بے رحمی سے بولا، اپنی مرضی کی جیسے چاہے زندگی گزارو، میں تمہیں اب مزید اپنی قید میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اس نے سرد مہری سے کہہ کر پیپرز کو سائڈ پر پڑے صوفے پر اچھال دیا۔ فی الحال یہ خالی ڈائیورس پیپرز ہیں، کیونکہ میں نے ابھی تک ان پر اپنے سائن نہیں کیے۔ مجھ میں ہمت ہی نہیں ہو پائی۔ تم نے مجھے اپنے سامنے اتنا بے بس کر دیا ہے کہ مجھے مجبوری میں یہ سنگین اقدامات کرنا پڑ رہا ہے۔ خیر، بچہ پیدا کرنے کے بعد تو مجھے اسے تھما کر جہاں چاہے جا سکتی ہو۔ اس نے قرب سے اس کی کالی سی آنکھوں میں دیکھتے کہا، جب سارے فیصلے تم نے خود ہی طے کر لیے ہیں تو آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ اس کے اس اقدام پر وہ یکدم اس کو گریباں سے جکڑتے وہ آنکھوں میں آنسو لیے بے یقینی سے چلائی تھی۔ کہاں اس ستمگر کے سر پر اسے کسی ظالم دیو ہیکل کی طرح اسے اپنے پنجرے میں قید رکھنے کا جنون سوار تھا، اور اب کہاں ایک جھٹکے میں اسے اپنے کف سے قید سے آزادی بخش رہا تھا وہ۔ سوچا ایک بار پھر تم سے پوچھ لوں، شاید تمہارا فیصلہ بدل جائے۔ اس نے اس کی سیاہ رنگ آنکھوں میں دیکھتے کہا، میرا فیصلہ تم جانتے ہو۔ اس نے اپنی بند مٹھی میں قید اس کے گریبان کو جھنجھوڑ کر ترش انداز میں پوچھا۔ ہاں جانتا ہوں، تم مزید اس رشتے میں نہیں رہنا چاہتی، اور نہ ہی میں تمہیں اپنے ساتھ اس رشتے میں مزید باندھ کر رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ تمہیں اس رشتے میں رکھ کر میں اپنے گھر والوں کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ انتہائی بے رخی سے کہتے اس نے شائنا کی بند مٹھیوں میں قید اپنے گریبان کو چھڑوایا۔ آئی ہیٹ یو۔ تو تم، رمجم کرتے آنسوؤں کے بیچ وہ چلائی، بات کرتے کرتے اس کا گلا روند گیا، جیسے اس کے منہ سے الفاظ نکلنے سے انکاری ہو گئے ہوں۔ وہ اس کے چلانے پر ہنوز خاموش رہا اور کچھ نہیں بولا۔ آئی ریئلی ہیٹ یو بیڈ گائے۔ کیا کہا تھا مجھ سے؟ مجھے کبھی چھوڑو گے نہیں، مار دو گے، لیکن اپنی قید سے آزاد کبھی نہیں کرو گے۔ کتنے دوغلے ہو تم، جھوٹے، فریبی، مکار، دغا باز انسان۔ اس کے فولادی سینے پر مکے برساتے وہ اس کی بے رخی پر دکھ سے چلائے، میری وجہ سے کس کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے؟ اس کی جامد خاموشی پر اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے سمجھتے ہوئے بھی ناسمجھی سے پوچھا، یو نو بیٹر دین می۔ اور ویسے بھی اس ویکینڈ پر زنیشا ہمیشہ کے لیے خانزادہ مینشن میں رہنے کے لیے آ رہی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم اپنے حسد اور رقابت کے چلتے ایک بار پھر اس معصوم کی جان لینے کی کوشش کرو۔ اس نے سرد سپاٹ قتیلے لہجے میں کہتے ہوئے اپنی بادامی نظروں کا رخ پھیر لیا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ خود سر لڑکی اپنے پاگل پن میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اس لیے اس نے مناسب یہی سمجھا کہ وہ زنیشا کے خانزادہ مینشن میں آنے سے پہلے شائنا کو یہاں سے چلتا کر دے۔ اس لیے اظہر خانزادہ کا لہجہ کڑوا ضرور تھا، لیکن بات وہ سچی کر رہا تھا۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، گاڈ پرومس۔ اس کی بادامی رنگ نظروں میں تیرتی بے یقینی پر اس نے دفعتاً گلے کی ابری ہڈی کو چھوتے اسے یقین دلانے کے لیے کہا، مبادا کہیں وہ اپنی بے یقینی میں اسے خود سے دور ہی نہ کر دے۔ تو کیا اکرام خانزادہ کو اپنے دل سے نکال دو گی؟ اس نے یک بارگی اس کی کالی سی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ اسے امید تھی کہ شائنا کا جواب ہاں میں ہوگا، وہ اس کے ساتھ مل کر اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائے گی، کیونکہ اس نے اس کی مسلسل گرہساری پر یہی نتیجہ اخذ کیا، مگر اس کی گہری خاموشی پر اس کے ارمانوں پر برف کی اوس گری تھی۔ اس کے خوبصورت نازک لبوں پر لگے قفل پر اس نے اپنے انابی لبوں کو آپس میں سختی سے پیوست کر لیا۔ جاؤ یہاں سے،
اس کی سفید بے داغ روشن پیشانی پر ابری ہرے رنگ کی شریانیں ابھر آئی تھی جو غصے سے پھٹنے کو بےتاب تھی، جس پر وہ بمشکل خود پر ضبط کرتے چلایا، میں اظہر، بات میری سنو۔ اس کے یکدم غصہ ہو جانے پر اس نے ڈرتے ہوئے کہا، اس کی جان جاتی تھی اس ستمگر کے غصے سے جس پر اس کی پوری رگوں کو دیکھ اس کا نازک سراپا اس کے خوف سے ہولے سے لرز رہا تھا۔ I said get lost from here۔ اب کی بار وہ حلق کے بل دھاڑتے بولا اور انگلی کی سیدھ میں اسے کمرے سے باہر جانے کا راستہ دکھایا۔ میں نہیں جاؤں گی، مجھے معاف کر دو اظہر، میں کسی اکرام خانزادہ کی طرف پلٹ کر کبھی نہیں دیکھوں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں زندگی میں پلٹ کر کبھی بھی اکرام خانزادہ کو نہیں دیکھوں گی۔ میرے ساتھ اتنے روڈ مت بیہیو کرو پلیز۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں ہمیشہ تمہاری وفادار بن کر رہوں گی۔ اس کے برہمی سے چلانے پر وہ ہچکیاں بھرتی یکدم اس کے فولادی وجود سے لپٹ کر بولی۔ اس کے اقرار پر اس کا غصہ جہاں کی مانند بیٹھ گیا۔ وعدہ کرو کبھی اس کی طرف پلٹ کر دوبارہ نہیں دیکھو گی، اس نے نرمی سے کہا اور نامحسوس انداز میں اس کے نازک ہچکولے کھاتے وجود کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنا لیا۔ دیکھ لینا بے وفائی کی صورت میں تمہاری جان میں خود اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ وہ اس کے نازک وجود کو شدت سے خود میں بھیجتے کہہ رہا تھا، اس کے اتنے قریب آ کر اب اسے خود سے دور کرنے کا فیصلہ اس کی جان نکال رہا تھا۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کر جانے کس دل سے اس سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس پتھر دل کو سبق سکھانا بھی لازم تھا۔ اس لیے اس نے یہ سب شائنہ سے کہا کیونکہ وہ پچھلے کئی دنوں سے اس کی کالی سی آنکھوں میں رنج و ملال دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے کیے پر پشیمان تھی، اسے جانے کیوں گمان ہو رہا تھا کہ وہ ظالم حسینہ اپنے دل میں اس کے لیے فیلنگ رکھنے لگی ہے۔ وعدہ کبھی بے وفائی نہیں کروں گی، آنکھیں بند کرتے اس نے روانی سے کہا اور گہرا سانس بھر کر اس کی کلون کی مہک کو اپنے اندر اتارنے لگی۔ I love you، اس نے بڑے مدھم انداز میں اس کے سامنے اپنی فیلنگ کا اظہار کیا تھا۔ کیا کہا؟ سنائی نہیں دیا مجھے؟ اس کے پست لہجے پر اس نے جان بوجھ کر ذرا تنگ کر پوچھا۔ I love you، اب کی بار اس نے ذرا بلند آواز میں اظہار کیا۔ ابھی بھی سنائی نہیں دیا مجھے؟ ذرا اونچا بول کر کہو، اس نے سر کو نفی میں ہلاتے شوق لہجے میں فرمائش کی تھی، جس پر اس نے اپنی بند آنکھوں کو کھولتے اس نے اس کے سینے سے اپنے سر کو اٹھایا تھا۔ شائنہ افتخار خان کو اپنے مسٹر کلوز پلس پرفیکٹ سے بے تحاشا انسیت ہے۔ بے باک تو وہ شروع سے ہی تھی۔ اس کے بیدامی رنگ نظروں میں اپنی سیاہ رنگ آنکھوں کو گاڑتے اس نے چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے بلند آواز سے کہا، مسٹر کھڑوس تو سمجھ آ گیا، لیکن مجھے مسٹر پرفیکٹ کیوں کہا تم نے؟ اس نے زیر لب مسکراتے پوچھا۔ کیونکہ مجھے اب جا کر علم ہوا کہ میں جس کے پیچھے بھاگ رہی تھی وہ تو ایک سراب تھا، ایسا سراب جس کی وجہ سے میں اپنے مسٹر پرفیکٹ کو پہچان ہی نہ سکی۔ اسی لیے میں نے تمہیں اپنا مسٹر پرفیکٹ کہا۔ تم نے جس طرح مجھے اکرام خانزادہ کے سامنے پروٹیکٹ کیا، تمہاری اس ادا نے میرے دل میں گھر کر لیا ہے۔ نہیں رہا، یہ مجھ سے بغاوت کر بیٹھا ہے۔ اب اس باغی دل کی بغاوت کو تب ہی قرار ملے گا جب تم مجھ سے اپنے دل کا سودا کر لو گے۔ کرو گے مجھ سے سودا دل کا؟ اس کی ٹائی کی نوٹ کو ڈھیلا کرتے اس نے اظہر خانزادہ کو اپنی لو دیتی نظروں سے دیکھتے اس سے بے حد اپنایا سے پوچھا، اگر میرے ساتھ دغا بازی کی تو؟ اس کے سوال کے بدلے اس نے دائیں آبرو کو ٹیڑھا کرتے ذرا ناراضگی سے سوال کیا، جس پر اس کی مخصوص انداز میں دی جانے والی دھمکی پر وہ مبہم سا مسکرائی۔ کبھی دغا کروں تو تم دغا کی صورت میرے حصے میں موت لکھ دینا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے اپنے ہاتھوں میں قید اس کی ٹائی کی نوٹ کو گلے سے تنگ کرتے رعب سے کہا، تمہیں مارنا کون سا مشکل کام ہے بیوی؟ وہ تو میں تمہیں تمہاری سانسوں کا گھیرا تنگ کر کے ہی مار دوں گا۔ اس نے اس کے نرم و ملائم نازک لبوں کو مخمور نظروں سے دیکھتے شوقی سے کہا، اب تو مان جاؤ نا۔ اس کے شوق انداز پر وہ اس کے خوبصورت چہرے کو ہاتھوں میں تھام کر بڑے مان سے بولی، بیوی اگر اتنے پیار سے مناؤ گی تو کون کافر ہوگا جو انکار کرے گا؟ اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے اس نے بے باکی سے کہا اور اس کے کومل ہونٹوں کو نرمی سے چھوا۔ شائنہ کو میڈیسن دینے کے بعد اس کے ہاتھ سے پانی کے خالی گلاس کو لے کر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھتے شائنہ کے نازک وجود کو اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ پھر اس پر اپنی شدتوں کو نچھاور کرنے کے لیے وہ اسے ہولے سے اٹھائے بڑھ گیا تھا۔
लाल बत्ती की मध्यम रोशनी में कमरे का माहौल एक रोमानवी मंजर पेश कर रहा था। इसने अपने जूते की नोक पर दरवाजे को खोला और वह नाइसा को अपनी गोद में यूं ही उठाए कमरे के बीचों बीच खड़ा हो गया, जबकि इसके दूसरे हाथ की मर्दाना उंगलियां बड़ी नरमी से इसकी नाजुक कमर पर रेंगती इसकी कमर को सहला रही थी। इसने कमरे की खूबसूरती से मिसमराइज होकर चारों तरफ अपनी निगाहों को दौड़ाकर कमरे की खूबसूरत साज सजावट को देखा, जिस पर बेड की सफ़ेद बेडशीट पर गुलाब की पत्तियों से हार्ट शेप बनाकर इनके नामों का पहला हर्फ लिखा हुआ था। कमरे के इर्द गिर्द मसनूई कैंडल लाइट जलाकर माहौल को मज़ीद पुरकशिश और गंभीर बनाने के में म्यूज़िक सिस्टम ऑन करके रोमांटिक सॉन्ग चला रहा था। यकदम से इसे अपने पाँव तले किसी नर्म चीज़ का एहसास हुआ। इसने बेख्तियार नीचे देखा तो इसके पाँव तले गुलाब की नरम मुलायम नाजुक पत्तियों को पाया, जिसको देख इसके लबों पर दिलकश मुस्कुराहट ने रक्स किया था। आरिस खानज़ादा ने मिसमराइज होकर इसके नरम मुलायम होठों पर हाथ रखकर इसने इसके खूबसूरत चेहरे पर मचलती इस मुस्कुराहट को छुआ। मैं तो तरस गया था इन लबों की मुस्कुराहट को देखने के लिए। शुक्रिया मेरी जान। वो अपने अंगूठे से इसके निचले होंठ को हौले से रब करते बोला और हल्के से इसके कटावदार सुर्ख लबों को छुआ। माई ब्यूटी क्वीन, बहुत खूबसूरत लग रही हो, और मैं ये तुम्हें सिर्फ लफ्ज़ों में ही नहीं बल्कि अपने अमल से भी बावर करवाना चाहता हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। क्या तुम मुझे इस खूबसूरती को हक से होगी? इसके गाल को प्यार से सहलाकर इसने कहा, जिस पर इसने अपने सर को हिलाकर मस्बत इशारा दिया। इसकी तरफ से इजाज़त मिलते हुए इसे बेड पर लेटाते इस पर साया कर गया। ब्यूटी क्वीन, डर लग रहा है क्या मुझसे? यकदम अपने तंग हिसार में कैद इसके बदन की कपकपाहट पर इसने इसकी हेजल बरानो आंखों में शरीर नज़रों से देखते पूछा। डोरो, तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरूंगी? इसकी शरारत पर पहले इसने अपनी आंख का दाहिना आबरू अचकाकर इसकी तरफ देखा और फिर इसकी बात पर इसने नाक से मक्खी उड़ाते कहा, और रियली, तुम्हें वाकई में डर नहीं लग रहा? वो इसकी नाक की टिप पर अपने दहकते होंठ रखते पूछ रहा था। नो, इसने हनूज इसी एतमाद से कहा, हालांकि आने वाले वक्त का सोचकर इसे इसकी शिद्दत भरी जुसातों पर डर लग रहा था, लेकिन डोरो के सामने इकरार करके वो इसे अपना मजाक उड़ाने का मौका इसे हरगिज़ नहीं देना चाहती थी। देन लेट्स सी। इतना कहकर इसने इसकी नाजुक लबों को अपनी आईने गिरफ्त में जकड़ लिया और इसकी सांसों में अपनी गर्म दहकती सांसों का रस अंडेलने लगा। वो काफ़ी देर इसकी महकती सांसों को अपने अंदर उतारता इसकी रवानी से चलती सांसों को मुश्किल में डालता रहा था। सांस रुकने पर इसने इसकी सांसों को आज़ादी बख्शी थी, जिस पर वह गहरे गहरे सांस लेती इसे खूनख्वार नज़रों से देख रही थी। वॉट? वो इसकी बिखरी सांसों को देखते शौकी से मुस्कुरा कर बोला। डोरो, वो अपनी अथल पथल सांसों के बीच बामुश्किल इसका नाम ले पाई। ख्वामख्वाह की ज़िद छोड़ दो माई ब्यूटी क्वीन, मेरी बात मानकर हार मान लो, क्योंकि जितनी जल्दी तुम मेरे सामने हार मानोगी उतना ही फ़ायदे में रहोगी। इसके दिल की धड़कनों को बेबाकी से छूकर इसने शरारत से कहा, जबकि वो आरिस खानज़ादा की शरारत पर इसकी गर्दन को झटका देकर इसे अपनी तरफ खींच कर बोली। अनायसा खानज़ादा ने कभी हार मानना नहीं सीखा है मिस्टर आरिस खानज़ादा। इसने इसके नाक की टिप पर अपने नरम मुलायम लबों को रखते उसी एतमाद के साथ कहा। इसकी बेबाक गुफ्तगू पर आरिस खानज़ादा का बेख्तियार कहका जानदार था, और फिर इसी तरह इन दोनों ने यूं ही मुकाबला करते एक दूसरे पर अपनी बेलोस शिद्दतों को निछावर किया था। इस तरह दो मोहब्बत करने वालों का मिलन इस खूबसूरत रात के इख्तिताम पर बड़ी खूबसूरती के साथ अपने अंजाम को पहुंचा था। Thanks to you, dear wife, for giving me this happy news. वो ड्रेसिंग टेबल के सामने अपनी कलाइयों से चूड़ियाँ उतार रही थी जब अरबद खान ने इसको पीछे से हकते हुए कहा, जिस पर वह शर्मिलेपन से मुस्कुराई। जानम आशिकी, यूँ शर्माने से काम थोड़ी चलेगा। मुझे इस गुड न्यूज़ की इवज़ बहुत कुछ चाहिए तुमसे। इसके चेहरे का रुख अपनी साइड पर करते हुए इसके ब्लशिंग चिक्स को सहलाते शौकी से बोला। खान, क्या चाहिए आपको हमसे? इसके बेबाक नज़रों के तकाज़ों को बाखूबी समझते हुए इसने शर्मीलेपन से पूछा। जानम आशिकी, हमारी ख्वाहिश को जानकर भी आप अनजान बने तो ये सरासर नाइंसाफ़ी हुई ना हमारे साथ। इसने इसके हया से उड़ती गिरती पलकों की चिलमिन को शरीर नज़रों से दिखते कहा, जिस पर इसने हया से बोझल हो रही अपनी सियाह चमकती आंखों को उठाकर इसकी सियाह रंग आंखों में देखा, जो अरबद खान की आंखों में मौजूद अक्कासी कर रही थी।
اربد خان کی لو دیتی آنکھوں میں مزید دیکھنا اس کے لیے محال ہو گیا، جس پر اس نے شرم کے مارے اس پر سے اپنی نظروں کو ہٹا لیا۔ اس کی صدا پر اربد خان نثار ہوا تھا اور ہولے سے اس کے گلابی آرزوں پر جھکے پلکوں کی چلمن کو چوم لیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی سنگین جسارت کرتا، جب اربد خان کی جیب میں رکھا اس کا موبائل وائبریٹ ہوا۔ اس کمبخت کو بھی ابھی کال کرنا تھی۔ جیب سے موبائل نکال کر موبائل پر موجود نمبر کو دیکھ وہ بدمزہ ہو کر اناشا سے دور ہو کر بولا، چینج نہیں کرنا کیونکہ میں فنکشن میں تمہیں ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا۔ مجھے تمہارے بے حد نزدیک ہو کر تمہاری اس خوبصورتی کو سراہنا ہے، اسی لیے میرے آنے تک یوں ہی میرا انتظار کرنا۔ اناشا نے کانوں میں پہنے ایئر رنگ کو اتارنے کی غرض سے ابھی اپنا ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب اربد خان نے ہاتھ کے اشارے سے اناشا کو ایئر رنگ اتارنے سے منع کر دیا۔ اس کے نازک سراپے کو اپنی پرشوق نظروں میں قید کرتے اس نے اناشا سے ایک بے باک فرمائش کی تھی۔ اس کی بے باک فرمائش پر اس کے ایئر رنگ اتارنے کی غرض سے اٹھے ہاتھ وہیں ساکت رہ گئے، جس پر شرارت سے آنکھ کو ونگ کرتے وہ اپنے موبائل کی اسکرین پر روشن گرین آپشن کو پچ کرتے کال سننے کی غرض سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ 1 سال بعد وہ خانزادہ مینشن میں اکرام خانزادہ کو دیوانوں کی طرح ڈھونڈتے ہوئے ادھر ادھر پھرکی کی طرح گھوم رہی تھی۔ جب ٹیرس پر کھڑے گریل سے جھانکتے اس نے لان میں نگاہ دوڑائی تو اس نے اتنی یک بستہ سردی میں اکرام خانزادہ کو لان کے ٹھنڈے بینچ پر بیٹھے پایا۔ ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ اور نیلی خوبصورت آنکھوں میں چمک لیے وہ اپنی زمین کو سلامی دے رہے مہرون دوپٹے کو سنبھالتے ٹیرس سے نیچے اترتے اس کی طرف بڑھی تھی۔ اکرام نے اس کی آہٹ پر چونک کر ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر اسی محویت سے آسمان کی سیاہ چادر پر پھیلے ننھے ننھے ستاروں کو دیکھنے لگا۔ تم یہاں؟ اس نے یوں ہی اس پر نظر ڈالے بغیر پوچھا۔ جی ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے تو آپ کو یہاں پر دیکھا تو آپ کے پاس چلے آئے، اس نے اکرام خانزادہ کے پرکشش چہرے کی طرف دیکھتے نرمی سے کہا اور میانہ روی سے چلتی ہوئی اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئی۔ بیگم خواہ خود کو تھکا دیا، میں تو یہی تمہارے پاس تھا، بس تم نے دل سے ڈھونڈا نہیں ہوگا مجھے، اسی لیے میں تمہیں نہیں ملا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے سنجیدہ انداز پر زنیشا نے بے اختیار، حالانکہ وہ اسے ایسی باتیں اکثر شوخ لہجے میں کہا کرتا تھا، وہ نازک سی جان اس کے سنجیدہ انداز پر بے اختیار پریشان ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، پریشان لگ رہے ہیں؟ اس کے خوبصورت اداس چہرے کو دیکھتے اس نے پوچھا اور بینچ پر پڑے اس کے مردانہ ہاتھ پر اپنے خوبصورت مومی ہاتھ کو رکھ کر اس کے ہاتھ کو نرمی سے دبایا۔ بیگم اداس نہیں غمزدہ ہوں، وہ بڑے مدھم انداز میں بولا۔ یہ شاید اپنے ہاتھ پر رکھے اس کے لمس کی حدت تھی یا پھر وہ پہلی بار اس کے سامنے ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ یکدم اس نے اپنے ہاتھ پر رکھے زنیشا کے ہاتھ کو تھام لیا۔ آنکھیں جو پہلے سے نم تھی اس کے ہاتھ کو تھام لینے کے بعد اس کی سبز رنگ آنکھوں میں آنسو مزید روانی سے بہنے لگے تھے۔ بیگم بہت پشیمان ہوں میں اپنے گناہوں پر، میں اپنے وقتی دل کو بہلانے کے لیے زنا کرتا رہا، آج سوچتا ہوں تو گھن آتی ہے مجھے اپنے آپ سے، میرے کردہ گناہوں کی سزا تمہیں ملی، تب اگر میں وہ سب نہ کرتا تو شاید تمہارے ساتھ کبھی کچھ غلط نہ ہوتا، میرا ریڈ لائٹ ایریا میں جانا تمہارے لیے گناہ بن گیا، مجھے معاف کر دو زنیشا، میں تمہارا اصل گنہگار ہوں۔ وہ اس کے مومی ہاتھ کو لبوں سے لگاتے گلگیر لہجے میں کہ زنیشا حیران پریشان سی اس مضبوط اعصاب کے مالک شخص کو اپنے سامنے بکھرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ خود کو قصوروار مت ٹھہرائیے خانزادہ، میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ غلط کرتے تھے کیونکہ تب آپ اپنے راستے سے بھٹک چکے تھے۔ ایک طرف دیکھا جائے تو آپ کا راستے سے بھٹکنا میری اندھیر نگری میں روشنیوں کے رنگ بکھیر گیا، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو اگر آپ اپنے راستے سے نہ بھٹکتے تو میں کیسے آپ تک پہنچ پاتی؟ خدا نے آپ کی اور میری قسمت میں یہ سب ہونا طے لکھا تھا، مجھے ایسے ہی خدا نے آپ تک پہنچانا تھا۔ آپ ہی بھول جائیے اپنے ماضی کو، آپ ہی کہتے ہیں نا ہمیں کو یاد کر کے سوائے اذیت کے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا، تو آپ کیوں ماضی کی بھلبھلیوں میں کھو گئے خود کو اذیت پہنچا رہے ہیں؟ کیا میرے نکاح میں آنے کے بعد آپ نے کبھی کوئی گناہ کیا؟ وہ نیلی آنکھوں اور نازک دل والی لڑکی بڑی سمجھداری سے اسے سمجھا رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے اس کا سر نفی میں خود بخود ہل گیا۔ ہماری امی جان ہمیشہ ہم سے ایک بات کہا کرتی تھی، خدا نے عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا فرمایا ہے اور خدا تمہیں اس کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔
جس کی پسلی سے تم نکلی ہو۔ خدا یہ بھی کہتا ہے کہ جوڑے آسمانوں پر پہلے سے ہی بن جایا کرتے ہیں، اور ہم سوچتے تھے جن روحوں کے جوڑے شادی کے بعد ملتے ہیں، ان کے جوڑے کے آسمانوں پر جو ان کی شادیاں ٹوٹ جایا کرتی ہیں اور وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں، لیکن حقیقتاً خدا بعد میں ان بچھڑی روحوں کو ملا دیتا ہے۔ میں نے خدا کے اس نکتے کو بہت باریک بینی سے سمجھ کر یہ جانا کہ ہمارے حصے میں شروع سے ہی احمر کا ساتھ نہیں دکھا۔ خدا نے مجھے آپ تک پہنچانا تھا، کیونکہ کوئی سیدھے سباؤ سے اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے اور کوئی میری طرح منہ کی کھا کر رولتے رولتے اپنی منزل کو پہنچ پاتا ہے۔ بہرحال اس کی زندگی میں ایک مقام ایسا ضرور آتا ہے جس میں وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ میرے نصیب کا حصہ تھے، اس لیے خدا نے بہت پہلے سے ہی آپ کو بڑی شان سے میرے نصیب میں لکھ دیا تھا۔ اس دوران بیچ میں جو ہمیں اذیتیں سہنا پڑی اور ہم سمجھتے ہیں وہ ایک آزمائش تھی ہمارے لیے خدا کی طرف سے، جس کو ہم نے صبر و تحمل سے برداشت کیا، اس امید کے ساتھ خدا ہمارے حال کو بہتر بنائے گے، اور اپنے حال پر آج کوئی پچھتاوا نہیں، اور نہ ہی آپ کو ہونا چاہیے۔ وہ اس کی سبز رنگ آنکھوں میں پیشانی کے رنگوں کو دیکھتی محبت سے سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، تمہاری یہ تکلیف دہ آزمائشیں میری غلطیوں کا ثمر ہے، مجھے معاف کر دو، میں پشیمان ہوں خدا سے، تم سے اور شاہد اپنے آپ سے بھی۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس نے کہا، خدا سے معافی تو اکثر اپنے سجدوں میں مانگتا رہتا تھا۔ گروہ ہو کر اس نے اپنی غلطیوں کا اعتراف پہلی بار کیا تھا۔ خاکسادہ کیوں ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ کر ہمیں گناہ گاروں میں شامل کر رہے ہیں؟ اس نے تڑپ کر اس کے بندے ہاتھوں کو تھام لیا۔ ہمیں آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے خانزادہ، آپ ہمارے محسن ہیں، کڑی دھوپ میں چھاؤں بن کر آئے ہیں آپ ہماری زندگی میں۔ ہم خدا کے بعد جتنا آپ کا شکریہ ادا کریں کم ہے، اور آپ ہیں کہ اس کے ہاتھوں کو چم کر اس کے سینے پر رکھتے اس نے گلوگیر لہجے میں کہا، جبکہ زنیشا کتنے مان بھرے انداز پر اس کے نابی لبوں پر دل کو انتہائی مسرور کر دینے والی مسکراہٹ رنگ گئی۔ وہ یکٹک اس کے بھرے بھرے سے نازک سراپے کو دیکھے گیا۔ اس کی پریگنینسی کو 7 منتھ اسٹار تھا۔ جب اس نے زنیشا کی پریگنینسی کی خبر سنی تب سے لے کر اب تک وہ اس کے لیے پہلے سے کئی گنا حساس ہو گیا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا وہ خود خیال رکھتا تھا۔ اس کی ذرا سی طبیعت خراب ہو جانے پر وہ اس کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اسے بار بار پوچھتا تھا۔ اس نے موضوع بدلا، جی کھانا بھی کھا لیا ہے اور آپ کے بتائے گئے وقت پر میڈیسن بھی لے لی ہے میں نے۔ وہ اس کے فکر مند ہونے پر مسروریت سے مسکرائے اور اکرام خانزادہ کو تسلی بخش جو طمانینت سے مسکراتے اس کے کشادہ سینے پر اپنے سر کو رکھ کر اپنے نام سے دھڑکتی اس کے دل کی دھڑکنوں کو سننے لگی، جبکہ اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے اس نے اس کے بالوں میں بوسہ دیا، اور پھر بے اختیار اس نے دور پار آسمان کی چادر پر بنے چاند کو دیکھا جو اپنے آفتاب سے جگمگا کر ان پیار کے 2 خوبصورت پرندوں پر اپنی سفید روشنیاں بکھیر رہا تھا۔ زندگی کا سفر ان سب کے لیے چاہے کتنا ہی کٹھن اور تکلیف دہ کیوں نہ رہا ہو، لیکن اس کے باوجود ان سب کرداروں نے اپنے بلند حوصلوں کو کبھی پست نہیں ہونے دیا تھا۔ ہر ایک کردار اپنے اوپر آنے والی ہر آزمائش پر نہ صرف پورا اترا تھا بلکہ اپنے اوپر آنے والی ہر مصیبت کا ڈٹ کر مقابلہ بھی، جبکہ زنیشا وہ بہادر لڑکی تھی جس نے سب سے زیادہ اس ناول میں سفر کیا تھا۔ اس نے اپنے اوپر گزرنے والے ہر طوفان کو بڑے صبر و تحمل سے سہا تھا۔ حالانکہ اس دوران کئی مقامات ایسے بھی آئے جہاں پر اسے لگا اب اسے اپنے حالات کے سامنے خود کو سرنڈر کر دینا چاہیے، اسے اپنے وجود کو خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر دینا چاہیے، لیکن اس کے باوجود وہ ہر حالات سے لڑی، زمانے کے سرد و گرم سے لڑی، حتیٰ کہ خود سے بھی لڑ کر اس نے آخر میں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے جینا سیکھ ہی لیا تھا۔ زندگی میں ایک مقام پر ہمیں ایک مسیحا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وقت ملنے پر زخم کو مسیحائی مل جائے تو روح کے زخم ناسور بننے سے بچ جاتے ہیں، اور اکرام خانزادہ نے مسیحا بن کر زنیشا کی روح کو ناسور بننے سے بچا لیا تھا۔ اسے زندگی میں جینا، اس نے بتایا کہ ایک ایسی لڑکی جس کو معاشرہ داغدار ہونے پر دھتکار دیتا ہے، اسے اپنا کر بھی زندگی میں خوش رہا جا سکتا ہے۔ آپ کو اس کہانی کے اختتام پر کیا میسج ملا؟ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے۔ آپ کے پیار رہے گا۔ اور اس ناول کے اختتام کے ساتھ اب مجھے بھی اجازت دیجیے تاکہ میں چینل پر اپلوڈ زما جنان کے ناول کی ریکارڈنگ کر کے اس ادھورے ناول کو مکمل کر کے اپلوڈ کر سکوں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، آمین ثم آمین۔ ختم شد۔
چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو.